بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کا بڑا خوبصورت خواب میں پڑھ رہا تھا، حسب عادت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ تحریک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم تحریک پاکستان میں شروع ہوئی تھی۔ اسی دوران اس کے کارکن تھے وہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو خواب میں آقا کی زیارت مبارک ہوئی اور فرمایا کہ تم پاکستان جاؤ، یہاں دین کا کام بہت ہو رہا ہے، اور وہ تمہارے جو ساتھی ہے جو تحریک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں کام کر رہے ہیں ان کو میرا پیغام دینا کہ میں گنبد خضرا میں ان کے اس عمل سے بہت خوش ہوں۔ کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا ان حضرت کا، تو ایک دوسرے صاحب نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ قبر کا حال تو بتائیے حضرت۔ فرمانے لگے بہت مشکل حالات تھے، لیکن تحریک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے کارکن ہونے کے حوالے سے اس صدقے میں میری مغفرت کر دی گئی، میرے لیے آسانیاں پیدا کر دی گئیں۔ حضرت آگے خواب میں فرماتے ہیں کہ اگر تم سن سکو تو میری قبر پہ تم کان لگا کے سننا، ذرہ ذرہ کہے گا کہ غلام احمد قادیانی اور تحریک اور ختم نبوت کے منکر ہیں وہ کھلے کافر ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، سرسری دیکھتے ہیں۔ ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ ہمارا ایک ایک عمل ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ پاک کے فیض و کرم سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ بہرحال آپ دیکھیے گا آپ کی ٹی اسکرین پر ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، اچھے سچے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، گفتگو آغاز کریں گے استاد سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وہ سب کچھ عرصے پہلے تحریک بڑے زوروں پہ تھی، اور ماشاءاللہ اس دوران کا یہ واقعہ ہے، آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی اشکر بھائی، قرآن کریم میں بڑے واضح انداز میں موجود ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول اور نبیوں میں سب سے آخر میں ہے۔ خاتم کا ایک معنی ہوتا ہے مہر لگانا، یعنی آپ پر نبوت ختم ہو چکی، اور خاتم کا معنی ہوتا ہے آخری نبی، اور خاتم میں اور زیادہ ختم نبوت کا اظہار ہے کہ بالکل نبوت پر، رسالت پر مہر لگ گئی، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ اور آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک نقطہ جو میں کسی دن پڑھ رہا تھا، ایک نقطہ تفسیر میں دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے یہ کیوں فرمایا کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ جی یہ بڑا اچھا آپ نے جی، اب ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو صاحبزادگان تھے نا رضی اللہ عنہم، تو وہ بچپن ہی میں انتقال فرما چکے تھے۔ مفسرین نے اس پر بھی بحث کی، محدثین نے بھی، کہ آخر کیوں سب کے سب انتقال کر گئے، تو فرمایا اس لیے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی کوئی شائبہ نہ ہو، کیا بات، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی نبی تھے وہ، اب ان کا بیٹا بھی نبی ہے، تو یہ شائبہ تک نہ ہو۔ تو اسی لیے آپ کے تمام جتنے صاحبزادگان ہیں رضی اللہ عنہم، وہ سب کے سب بچپن میں وصال پا گئے، اسی لیے فرمایا کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول اور نبیوں میں سب سے آخر میں آپ کی نبوت پر مہر لگ گئی۔ اچھا، اب میں یہاں پر جو بات آپ نے کہی اور جو آپ کہلوانا چاہ رہے ہیں وہ میں بات سمجھ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کا جو معاملہ ہے نا، اگر یہ اتنا غیر اہم ہوتا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جن حالات میں جو خلافت کو سنبھالا تھا نا، بڑے عجیب و غریب حالات تھے۔ ایک تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا وصال ظاہری ہو چکا ہے۔ اچھا، صحابہ کرام بڑے پریشان، یعنی ایک دم ایک حادثہ ہے نا، اس سے بڑا حادثہ کیا ہوگا کہ آقا علیہ السلام بظاہر جدا ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو کہے گا میں اسے نہیں چھوڑوں گا، یعنی اتنے جذباتی ہو گئے صحابہ۔ تو صحابہ کرام کو سنبھالنا، کیونکہ امیر کا کام ہوتا ہے سب کو سنبھالنا، اور پھر اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، مرتدین پیدا ہو گئے، پھر جو ہے وہ مسلمہ کذاب جو ہے وہ کہیں سے آ گیا، نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر یہ غیر اہم ہوتا نا تو فرماتے ٹھیک ہے یار، ابھی میں یہ کام کر لوں، بعد میں یہ اس مہم کو بھی سر انجام دوں گا۔ آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ فوراً
آپ نے لشکر بھیجا اور اس کا قلع کما فرمایا اور اسے نشانہ عبرت بنایا. اچھا میں کہوں کہ اگر یہ اتنا غیر اہم ہوتا تو جتنی بھی غزوات ہوئے نا حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ میں، اس میں جو شہداء کی تعداد ہے وہ 1059 ہے، اس کے لگ بھگ ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس جنگ میں جو ختم نبوت پر لڑی گئی مسلمہ کذاب کے خلاف 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے اس ایک جنگ میں. اور آپ جانتے ہیں کہ 700 صحابہ وہ تھے جو حافظ قرآن تھے، حفاظ تھے. یعنی اتنا بڑا نقصان صحابہ نے برداشت کیا، لیکن ختم نبوت پر کوئی آگے آئے، کوئی انگلی اٹھائے، اسے آپ نے برداشت نہیں فرمایا. تو اس لیے یہ امت کے لیے تعلیم ہے کہ ایک امتی کے لیے سب سے اہم کوئی معاملہ اگر ہے تو وہ ختم نبوت کا ہے. اور میں یہاں پر آخری بات عرض کروں گا کہ یہ جو اس پر اٹھتا ہے نا، جو ختم نبوت کے معاملے میں اٹھتا ہے، اپنا کردار ادا کرتا ہے، چاہے وہ دنیا دار ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس اہم معاملے پر اگر وہ اٹھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایک لمحے میں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. سبحان اللہ. آج مقصد جب میں یہ خواب بیان کرنا چاہ رہا تھا تو میں نے کہا یہ میرا بھی ایک کردار ہوگا، مفتی صاحب کا کردار ہوگا اس میسیج کو اس حوالے سے. قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے کہا تھا نا کہ آپ کہہ دو کہ مجھے ہوش نہیں تھا. تو میں کیسے کہہ دوں؟ مجھے اس عمل کے بعد اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی وہ زیارتیں ہوئی ہیں، میں سچ کہوں گا، اور میرے لیے خوش نصیبی کا مقام ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. کوہاٹ سے بات انیتا. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی میں کوہاٹ سے بات کر رہی ہوں انیتا. میرے دو خواب ہیں. جی بیان کیجئے. جی پہلا خواب یہ کہ میں نے دیکھا ہے میں بازار گئی ہوں تو وہاں بہت ساری چوڑیاں ہوتی ہیں نا. چوڑیاں بازار گئی؟ جی بازار میں چوڑیاں ہوتی ہیں. جی تو میں بازار میں سے چوڑیاں خریدتی ہوں، وہ پنک اور وائٹ کلر کی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد جب میں گھر آتی ہوں تو ہمارے گھر میں بہت زیادہ درخت ہے نا امرود کا. تو میں اس نہیں، آپ جب گھر آتی ہیں تو گھر میں کیا ہوتا ہے؟ ایک درخت ہوتا ہے نا امرودوں کا، تو اس میں سے میں امرود توڑتی ہوں، کچھ میں کیڑے ہوتے ہیں اور کچھ صحیح ہوتے ہیں، تو وہ میں کھا رہی ہوتی ہوں. اور دوسرا خواب امرود میں کیڑے ہوتے ہیں؟ کچھ میں ہوتے ہیں تو یہ کچھ کھا رہی ہوتی ہیں. جی جی کچھ یہ صحیح ہوتے ہیں نا. اور دوسرا خواب یہ کہ میری سسٹر بہت زیادہ نئے نئے لوگوں کو دیکھتی ہے نا اپنے گھر میں، مطلب کبھی کوئی کالے برقعوں میں ہوتا ہے عورتیں، مطلب نئے نئے چہرے جو انہوں نے کبھی مطلب زندگی میں نہیں. ٹھیک ہے. میرڈ ہیں یہ؟ میری بہن آپ شادی شدہ ہیں، میرڈ ہیں؟ نہیں ان میرڈ ہوں. کوئی پریشانی ہے آپ کو کسی حوالے سے، رشتے کے حوالے سے، یا گھر میں کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ نہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رکھے آپ کو. بھائی دعا دیتے ہیں بہنوں کو، اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. جی ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں وقاص بات کر رہا ہوں دلی سے. جی وقاص بھائی اپنا خواب سنائیے گا. میں مفتی صاحب سے خواب بھی پوچھنا اور رہنمائی بھی چاہیے، اور پڑھنے کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو وہ بھی بتا دیجیے. ہم نے ایک پلاٹ لیا تھا، اس کے بارے میں ایک خواب ہے. تو میں صبح فجر کی سے 10-15 منٹ پہلے کا یہ ایسے خواب ہے نا. تو میں دیکھتا ہوں میں ہوتا ہوں اور میرے والد صاحب ہوتے ہیں اور بڑے بھائی ہوتے ہیں. وہ ہم ایک پلاٹ میں موجود ہوتے ہیں نا. اس پلاٹ کی 4 دیواری ہوتی ہے اور بنیاد بنی ہوتی ہے. پوری بنیاد نہیں ہوتی، چورس ڈبے کی مانند ہوتی ہے جس سے پراپر بنیاد ہوتی ہے. تو اس پلاٹ میں جو ہے نا دھول مٹی اور پتے شتے گرے ہوئے ہوتے ہیں. والد صاحب جو ہے اور بھائی وہ اس کی صفائی شروع کر دیتے ہیں نا. تو ہلکی سی صفائی کرتے ہیں، وہ ساری صفائی ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ نیچے سے مٹی نکلتی ہے، نہ وہ گیلی مٹی ہوتی ہے نہ خشک ہوتی ہے. لیکن جب میں مٹی دیکھتا ہوں نا اس کا کلر مجھے ڈارک براؤن سا ہوتا ہے، بہت زیادہ براؤن ہوتا ہے نا. مجھے عجیب سی لگتی ہے مٹی. وہ اس کی میں ایک ہاتھ سے موٹی بنا کے اٹھاتا ہوں مٹی کی، تو وہ مٹی جوڑتی نہیں ہے، اس کو میں دباتا ہوں تو پھر بھی مجھے عجیب سا لگتا ہے. اتنی دیر میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یہ ہمارا پلاٹ ہے یا کسی اور کا ہے. تو اتنی دیر میں میری جو نظر ہے نا وہ ایک دم ڈرون کیمرے کی طرح اوپر چلی جاتی ہے، جیسے اوپر سے ویو لیتا ہے. تو میرے پلاٹ کی جو ہے نا جس پلاٹ پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں اس پلاٹ کی بیک سائڈ ایسے کھلی زمینیں اور پلاٹنگ جیسے ہوئی ہوتی ہے. اس کی جو مٹی ہوتی ہے نا وہ لائٹ کلر کی ہوتی ہے، جیسی نارمل مٹی ہوتی ہے. اس پہ ہلکی ہلکی سبز گھاس بھی نکلی ہوتی ہے. اتنی دیر میں مجھے آواز آتی ہے کہ اس کو بیچ کے یا اس کے بجائے پیچھے دیکھ لو نا کوئی پلاٹ کوئی جگہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے اسی پلاٹ کے لیے استخارہ کیا تھا؟
نہیں استخارہ نہیں کیا تھا، ہم نے پلاٹ لیا تھا 5-6 مہینے پہلے گھر بنانے کے لیے. خریدنے کے بعد آپ کو یہ خواب نظر آیا؟ ٹھیک ہے، خریدنے کے بعد خواب آپ کو نظر آیا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر میرے بھائی. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جاوید منڈی بہاؤالدین خالی. جی جاوید بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا. کبھی کبھی آواز صحیح نہیں آ رہی. خواب میں سانپ نظر آتے ہیں آپ کو؟ اچھا تو یہ کیا بتائیے خواب میں سانپ آپ کو ڈراتے ہیں یا کاٹتے بھی ہیں؟ نہیں کاٹتے نہیں ہیں. صرف کیا ڈراتے کام ہیں. کرتے ہیں یہ؟ آپ کام کیا کرتے ہیں جاوید بھائی؟ میں ٹیچر ہوں. اچھا ماشاءاللہ کچھ استاد ہیں. پریشانی میں؟ آپ کو گھر میں کوئی پریشانی ہے کس قسم کی؟ پریشانی تو کافی ہے کہ سسٹر دنیا سے چلی گئی، میں بھی چلا گیا. ہاں ٹھیک ہے چلے اللہ تعالیٰ خیر کرے. اپنا خیال رکھیے گا. اور ناظرین یہ خواب سننے اور سنانے کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین آج سیکنڈ سیگمنٹ ہم پروگرام کے داخل ہو چکے ہیں. آپ نے خواب بھی سنا ہے، ہم نے سنے. مفتی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. جی مفتی صاحب. کوہاٹ سے بہن نے یہ پوچھا کہ مارکیٹ گئی ہیں، وہاں چوڑیاں ہیں، وہ پنک کلر کی بھی ہیں اور وائٹ کلر کی بھی ہیں. پھر گھر آتی ہیں تو امرود کا درخت ہے اور امرود میں کیڑے پڑے ہیں. بہرحال یہ پھر امرود کھاتے بھی ہیں. جو صحیح ہوتے ہیں کھا جی. لیتے ہیں. اب یہ جو خواب کی تعبیر ہے نا، اب یہ بہن کہتی ہیں کہ پریشانی نہیں ہے، کچھ پریشانیاں کچھ مشکلات کی محسوس کرتی ہیں، فیل کرتی ہیں. اور زیادہ تر یہ جو ذہنی جو ٹینشن ہے نا، ذہنی پریشانی، اس بات کی طرف یعنی جسے نا آدمی ایک یعنی ٹینشن زدہ ہوتا ہے تھوڑا سا، اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. لیکن مارکیٹ گئی ہیں، پنک چوڑیاں ہیں، وائٹ چوڑیاں ہیں. تو دیکھیں یہ چوڑیاں جو ہے نا یہ عام طور پر خوشی کے مواقع پر جو ہے پرچیز کی جاتی ہیں، پہنی جاتی ہیں. تو یہ ایک خوشی کا موقع ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بہن کچھ ٹینشن میں ہوتی ہیں، پریشانی میں ہوتی ہیں، لیکن یہ چونکہ نیک خاتون ہے تو یہ ہر چیز میں اچھائی کو ڈھونڈتی ہے، اپنے لیے خوشی کو تلاش کرتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو ان کے ذہن میں ہے، چاہے وہ پریشانی کچھ بھی، یہ کسی پر اظہار نہیں کرتے. اچھا دوسرا یہ کہ امرود کا درخت تو ہے لیکن اس میں امرود میں کیڑے بھی ہیں. پھر یہ کوئی صاف امرود ہے وہ کھاتی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ خاص طور پر جو امرود کا درخت ہے یہ اور اس کا موسم بھی آج کل چل رہا ہے، تو ایک کوئی خواہش کی تکمیل کی طرف بھی اشارہ ہے، یا جو فائنینشیل معاملات ہیں ان کی اچھائی کی طرف بھی اشارہ ہے. لیکن کیڑوں کا ہونا اس بات کی طرف علامت ہے کہ جو بھی معاملہ ہے اس میں کچھ پریشانیاں، کچھ رکاوٹیں ہیں، لیکن کوشش کریں گے تو انشاءاللہ وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور اللہ رب العالمین جو کام ہے وہ بآسانی سر انجام آپ کا ہو جائے گا، یعنی انجام پا جائے گا انشاءاللہ. ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب جی بھائی میرے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عبدالرزاق بات کر رہا ہوں کوہاٹ سے. جی عبدالرزاق بھائی اپنا خواب سنائیے گا. محترم رات کو 12 دفعہ یہ خواب آتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور بارش میں سے بجلی اوپر گر رہی ہے. تو اس کے بارے میں پوچھنا ہے. بار بار آپ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں گھر کا کام کاج کرتا ہوں. کتنی ایج ہے آپ کی؟ ایج تقریباً کوئی 30. تو کوئی نوکری وغیرہ، کوئی کام بزنس وغیرہ نہیں کرتے آپ؟ جی کوئی پراپر کاروبار وغیرہ کر رہے ہیں یا کرنے کا ارادہ ہے؟ نہیں کاروبار وغیرہ نہیں ہے جی. کوئی نہیں، ابھی نہ ملازمت ہے کوئی پراپر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے عبدالرزاق بھائی اپنا خیال رکھیے گا. کوہاٹ سے آپ شامل ہوئے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب سنائیے. نام ہے میرا. جی اپنا خواب سنائیے. جی مفتی صاحب میں نے یہ دیکھا تھا کہ نا خواب میں میرے پیٹ پہ نا بال اگ رہے ہیں پیٹ پہ. تو وہ سینے کی طرف بڑھ رہے ہیں نا، سینے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. تو میں یہ دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہوں کہ میرے بال بڑھ رہے ہیں پیٹ پہ. کل تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا تھی، مجھے ایک دم سمجھ آتی ہے تو بال پڑ رہے ہیں نا میرے پیٹ پہ. اچھا یہ بتائیں، یہ بتائیں کہ کچھ عرصے سے کچھ پریشانی میں ہیں آپ اور وہ پریشانی بڑھتی جا رہی ہے؟ پریشانی ایسا تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے میری بہن، اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رکھے آپ کو. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ذیشان میرپور خاص سے بات کر رہا ہوں. جی ذیشان بھائی اپنا خواب سنائیے گا.
جی میرا خواب میرا نہیں میری والدہ کا خواب تھا. اس سے پہلے جو ہے کچھ ٹائم پہلے میری والدہ کو سانپ وغیرہ نظر آ رہے تھے. سو اب تقریباً 3-4 دن سے شادی میری جیسے کہ میری شادی اور میرے چھوٹے بھائی کی آج جیسے رات کو منگنی نظر آئی تھی کرتے ہوئے, جیسے میری والدہ خود منگنی کرنے گئی ہیں. اچھا, یہ والدہ کو خواب نظر آیا آپ کے؟ جی جی جی, شادی کا اور منگنی کا. اس سے پہلے قربانی کا آیا تھا 2-3 دن پہلے قربانی وغیرہ. آپ میرڈ ہیں سنگل ہیں ابھی؟ جی میں ابھی تک سنگل ہوں. اچھا ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین چلتے ہیں وہ سب کی طرف پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. اچھا, کوہاٹ سے ہی بہن نے اپنی سسٹر کا خواب بیان کیا کہ خواب میں نئے نئے چہرے دیکھتے ہیں کالے برقعے میں. تو یہ کوئی مطلب اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں بن رہی. جب بعض اوقات کچھ الجھنیں ہوتی ہیں زندگی میں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں, تو پھر اس طرح منتشر خواب نظر آتے ہیں. انہیں خواب احلام اصطلاحاً کہا جاتا ہے. تو اس کی تعبیر نہیں ہوتی. اس کی تعبیر میں یہی عرض کروں گا کہ تھوڑا سا الجھنوں کو دور کریں, انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. اچھا, وقاص صاحب نے کہا کہ پلاٹ لیا تھا اور فجر سے پہلے یہ خواب دیکھا کہ یہ ان کے والد صاحب اور ان کے بھائی پلاٹ پر ہیں, 4 دیواری ہے اور بنیادیں وہ کر رہے ہیں, اور والد اور بھائی صفائی کرتے ہیں. نیچے سے مٹی نکلتی ہے لیکن وہ کافی ڈارک مٹی ہوتی ہے, اور پھر یہ اسے جوڑنے کی یہ کچھ پریشان سے ہو جاتے ہیں, کچھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, جڑتا نہیں ہے. پھر ان کی نظر ایک کہتے ہیں کہ ایک اوپر سے آ جاتی ہے ڈرون کیمرے کی طرح کہ مجھے نیچے سب دکھائی دے رہا ہوتا ہے, اور مجھے آواز آتی ہے کہ اس کو چھوڑ دو اور اس کے علاوہ کوئی پیچھے کی طرف لے لو. دیکھیں یہ خواب بڑا واضح. اچھا, کچھ خواب اشکار بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیکھنے والے کو خود بخود اتنے واضح ہوتے ہیں کہ اس میں تعبیر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ خود بخود سمجھ میں آ جاتے ہیں. یہ بڑے واضح انداز میں آپ کو سمجھ آ رہا ہے. اچھا, ایک اس کا میں اینگل یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ پلاٹ نہیں لینا تھا, آپ اس کے مخالف تھے, انہوں نے لے لیا, پھر اس خواب کی تعبیر نہیں ہے, لیکن آپ نے لیا, ہنسی خوشی لیا, آپ بھی راضی تھے, تو پھر یہ خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس پلاٹ کو بیچ دیں, اور گھر بنائیں گے بھی تو معاملات آپ کے سیدھے نہیں رہیں گے, تو لہٰذا بیچ کر کہیں اور لے لیں, یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. چلیں شامل کرتے ہیں مزید کالرز کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جویریہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی آج صبح میں نے 8:10 سے خواب میں دیکھا تھا کہ میرے گھر میں اندھیرا ہے اور ڈرائنگ روم میں کوئی اننون آنٹی بیٹھی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں, میں اپنی امی کو ڈھونڈ رہی ہوں, تو انہوں نے مجھے کہا تم اپنی امی سے بات نہیں کر سکتی ہو, وہ نہیں رہی, نماز کے ذریعے بات کرنا. اور پھر میں رو رہی ہوں بہت, اور اس کے بعد جب میں رو کے اٹھی ہوں تو میری امی نے مجھے اٹھایا ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ نماز میں بات کرنا. ہاں, نماز کے ذریعے بات کر سکتی ہوں, ورنہ کیونکہ اس دنیا میں نہیں رہی. اچھا, آپ کی والدہ بیمار ہیں کچھ یا نہیں؟ طبیعت بس چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. کراچی سے آپ شامل ہوئی. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سر مجیب الرحمان خیرپور سے بول رہا ہوں. جی مجیب بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا. میرا خواب یہ ہے کہ میں گھر پہ سویا ہوا تھا, تقریباً رات کا 3 کا ٹائم تھا, اور میں دیکھ رہا ہوں میرے پیچھے 2 شیطان جو ہے نا وہ پڑے ہوئے ہیں. میں بھاگ رہا ہوں آگے, وہ میرے پیچھے ہیں, اور بھاگ رہا ہوں اللہ کو پکار رہا ہوں, یا اللہ ان سے بچا مجھے, یا اللہ ان سے بچا. دیکھ رہا ہوں کہ اچانک میرے آگے اللہ کا اسم مبارک آ گیا, اور اللہ کے اوپر جو کھڑا الف ہے وہ کھل گیا, اور اللہ کہہ رہا ہے ادھر آ جاؤ. مجھے آواز آئی کہ اس میں ادھر آ جاؤ مجیب ادھر آ جاؤ, اور میں پھر اس میں چلا گیا ہوں. پیچھے پھر شیطانوں کا ابھی آ جاؤ پیچھے میرے, آ جاؤ, کیا کرو گے. اچھا, وہ دیکھ کے نا وہ بھاگ گئے پیچھے. ٹھیک ہے, یہ بتائیے نماز کے پابند ہیں؟ بالکل سر, انشاءاللہ اللہ کا کرم. چلیں دیکھتے رہے گا, مصعب بتائیں گے آپ کو خواب کی تعبیر. ناظرین ہمارے پاس کچھ خواب موصول ہوئے ہیں, ریکارڈڈ خواب ہیں ویڈیو کے ذریعے. آئیے آپ بھی دیکھیں, ہم بھی دیکھتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام شہلا صابر ہے اور میں آزاد کشمیر سے بات کر رہی ہوں. تو سب سے پہلے میں نے مفتی صاحب کو بتانا تھا کہ مجھے نا کوئی 1.5-2 سال سے موت کے بہت وسوسے آتے ہیں, موت کا خوف, ڈر, گھبراہٹ رہتی ہے. ذرا سا باڈی میں پین ہو جائے گا, خاص کر دل کے پاس, تو لگتا ہے جیسے مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, مر نہ جاؤں. قبر اور مردوں کے بارے میں بہت زیادہ خیال آتے رہتے ہیں, تو اس کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ مجھے اس سے نجات مل جائے. دوسرا, میں نے آج صبح کوئی 5-5:30 بجے کے قریب فجر کے وقت میں نے خواب دیکھا کہ میرے چچا کا, جن سے ہماری کچھ دن پہلے کوئی لڑائی ہوئی تھی تو ہماری ان سے ناراضگی ہے, تو ان کے گھر میں ہیں ہم, اور وہاں پر میں فرش دھو رہی ہوں, اور میرے ساتھ کوئی مزدور بھی لگا ہوا ہے.
تو پھر میرے ایک اور چاچا ہیں، ان کا بیٹا آتا ہے اور ان کی کچھ چیز لے کر آتا ہے، وہ وہاں دے کر جاتا ہے. پھر میرے چاچا آتے ہیں، ان کی گاڑی آتی ہے تو وہ گھر میں آتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں. تو اب میری تو ان سے بات نہیں ہو رہی، جیسے لگتا ہے ہماری ناراضگی ہے. تو وہ آ کر بیٹھتے ہیں تو وہ اپنی بیوی سے ہی کہتے ہیں کہ پانی دو. تو میں دن میں سوچتی ہوں کہ شاید انہیں لگا کہ یہ نہیں دے گی تو اس لیے بیوی سے منگائے، تو میں دے ہی دیتی ہوں. اتنے میں میری مرحوم نانی وہاں ہوتی ہیں. تو نانی کا چہرہ کافی صحت مند چہرے سے لگ رہی ہوتی ہے اور خوبصورت روشن چہرہ لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب میں انہیں دیکھتی ہوں تو میں بہت زیادہ ڈر جاتی ہوں کہ یہ تو مر چکی ہیں، یہ کیسے آ گئی. تو نانی آ کر وہاں چارپائی پر بیٹھ جاتی ہیں. تو شاید مجھے کہتی ہیں کہ میں تمہیں پیسے دوں گی اور تم مجھے چاول دو. تو پھر وہ میرے پاس آتی ہیں تو میں تب بھی ڈر رہی ہوتی ہوں. تو وہ میرے پاس آ کر میرے گال پر 2-3 بار پیار کرتی ہیں اور مجھے دیتی ہیں شاید، یا پتہ نہیں میں لیتی ہوں یا نہیں، ایسا لگتا ہے شاید پیسے ہی انہوں نے دیے ہیں. تو کہتی ہیں تم مجھے چاول دو. تو میں کہتی ہوں کہ کچن میں پڑے ہوئے ہیں. تو ایک خواب تو یہ تھا. دوسرا خواب میں نے دیکھا کہ میں نے حقیقت میں کبھی بھی مشروم شاید نہیں کھائی، 2-3 سال تک ہمارے گھر میں مشروم پکی بھی نہیں ہے. تو خواب میں نے یہ دیکھا کہ میرے ماموں کے گھر میں شاید مشروم پکی ہوئی اور میرا کھانے کو دل نہیں کرا کہ اس کے ثابت سے ٹکڑے ہوتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا. تو پھر میں سوچتی ہوں شاید تھوڑا سا چکھ لوں گی. اور اس کے علاوہ ماموں کے گھر میں ایک اور خواب دیکھا کہ ان کے گھر میں ایک بیڑ کا درخت ہوا کرتا تھا. خواب میں ہوا چل رہی ہے اور وہاں پر ہوا سے جب وہ درخت کے پتے اڑتے ہیں نا تو وہاں پر اتنے خوبصورت سیب لگے ہوئے ہیں کافی گچھوں میں. چلے ٹھیک ہے ناظرین، یہ ویڈیو خواب طویل ہو گیا لیکن ہم نے پورا سنا ہے اور اب آپ سنیں گے کہ خواب کیا کہتا ہے، لیکن ایک وقفے کے بعد. ناظرین کنٹینیو کرتے ہیں، انہی ویڈیو کے ذریعے جو ہمیں خواب موصول ہوئے ہیں، سیکنڈ خواب بھی دیکھتے ہیں. دکھائیے گا پلیز. السلام علیکم. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے لیکن میرا شوہر جو ہے وہ شادی سے پہلے دیکھتا ہے کہ وہ پانی کے اندر ہے اور وہ پانی کے چھلانگے لگا رہا ہے، اس سے نکلا نہیں جا رہا. اور پھر وہ شادی کے بعد خواب دیکھتا ہے کہ پانی کے اندر ہے اور وہ ہاتھ پیر مار کر بہت دیر سے وہ باہر نکلا ہے. پھر وہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ پانی کے اندر ہے اور پھر اس نے چھلانگ لگائی اور وہ باہر آ گیا ہے. میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ مکی ہے، اس کا جو گنا ہے اس کو 5-6 چھلیاں لگی ہوئی ہیں. اس کی چھلیاں بہت زیادہ موٹی ہیں اور وہ ایک گنے کے ساتھ کافی ساری لگی ہوئی ہیں اور ہریالی ہے جیسے لہسن دھنیا وغیرہ لگا ہوا ہو. تو یہ میں خواب میں دیکھتی ہوں. تو اس خواب کی مجھے براہ کرم تعبیر بتا دیجئے. ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے تو اس کے لیے بھی دعا کر دیجیے. بہت شکریہ. اور ہے، چلے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. دکھائیے گا. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا نام علی اکبر ہے، میں خنوال سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب میں نے 2 سال پہلے خواب دیکھا تھا کہ میری ایک کزن ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ اور ہم کچھ اور کزن ہیں، ہم نے مل کے نا خانہ کعبہ کے قریب، مطلب کچی بستی ہے، خانہ کعبہ اس حالت میں نہیں ہے، تقریباً 100 سال پہلے جس حالت میں تھا اس طرح کا ہے، اور اس کے ساتھ اب نئے گھر بن رہے ہیں. تو ہم وہاں گئے ہیں اور ہم نے وہاں گھر لیا. یہ خواب میں نے 2 بار دیکھا ہے. اور ابھی 1 مہینہ پہلے میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم کچھ کزن اور میری ایک بڑی سسٹر ہیں، وہ ہم اکٹھے بیٹھے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ قیامت آ رہی ہے. تو میں مشرق والی سائڈ پہ دیکھتا ہوں تو وہاں سے آسمان کی کرچیاں سی بن کے نا گرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور گرتی جیسے ہی میں کہتا ہوں کہ اب ہم مر جائیں گے، ایسے میرے خیال آتا ہے اور میں لیٹ جاتا ہوں ان کی گود میں، ویسے وہ رک جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں اب قیامت رک گئی ہے، نہیں آ رہی. پھر ہم باہر نکلتے ہیں تو ایک دریا ہوتا ہے ساتھ، وہ دریا میں سیلاب آ جاتا ہے، وہ ہم سیلاب میں ڈوبنے لگتے ہیں. پھر جلدی جلدی بھاگ کے ہم اسی کمرے میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں جو پل کے اوپر ہوتا ہے. مجھے اس کی تعبیر بتا دیں پلیز. سلیکٹڈ ویڈیو کے خواب ریسیو ہوئے تھے، آپ نے سنے، ہم بھی سنے، اور مفتی صاحب کا چلتے ہیں، پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. جی مفتی صاحب. اچھا، جاوید صاحب نے منڈی بہاؤالدین سے پوچھا کہ خواب میں سانپ نظر آتے ہیں لیکن کچھ کہتے نہیں ہیں. دیکھیں خواب میں سانپ کا نظر آنا تو یہ جس طرح میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ دشمن کا ہونا ہے. لیکن دشمن بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر بعض اوقات شیطان بھی ظاہر ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے.
تو بعض اوقات اس طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو کوئی دشمن نہیں ہوتا، لیکن شیطان جو نظر نہیں آتا وہ دشمن ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس فیلڈ میں ہے یا آپ گھر پر ہیں، کچھ یعنی جہاں پر بھی ہیں، تو کوئی دشمن ہے جو آپ کو کسی حوالے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کتے کو دیکھا جائے وہ بھی دشمن ہے، لیکن وہ بھونکتا ہے، وہ زیادہ باتوں کے ذریعے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی طریقے سے سانپ کو دیکھا جائے تو یہ آ کر ڈستا ہے، یعنی یہ پرواہ نہیں کرتا، تو یہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دشمن تو ہے لیکن الحمدللہ نقصان نہیں پہنچا پایا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور یہ دعا کریں کہ آئندہ بھی آپ کو نقصان نہ پہنچا پائے۔ بس آپ نمازوں کی پابندی کیجئے اور اس کے علاوہ یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ پر کرم فرمائے گا۔ اور حتی الوسع جتنی بھی طاقت ہو حسب استطاعت اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کریں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں بار بار پڑھ چکا ہوں کہ صدقہ ایسی دیوار ہے کہ جس کو مصائب و علام پھلانگ نہیں سکتے۔ پھر عبدالرزاق صاحب نے کوہاٹ سے پوچھا کہ بارش ہو رہی ہے، بجلی گر رہی ہے۔ دیکھیں یہ بڑا عام طور پر یہاں بارش ہو اور خدا نہ خواستہ بجلی کڑکے تو بڑا ڈر لگتا ہے، خاص طور پر رات کے اندھیرے میں۔ اچھا پھر بارش ہو تو بجلی گر جائے تو یہ بڑا ایک یوں سمجھ لیں ایک سانحہ ہے نا، ایک دل گوارا نہیں کرتا کہ ایسا ہو۔ اچھا کوئی اچانک آپ کو آ کر بری خبر دیتے تو آپ کہتے ہیں کہ اس خبر نے بجلی گرا دی مجھ پر، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ پریشانیوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ آپ حسب استطاعت صدقہ وغیرہ دیں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں مشکلات کو دور فرمائے۔ پھر اس کے بعد ذیشان اسلام آباد سے ہمنا نے پوچھا کہ خواب میں پیٹ پر بال اور یہ بال بڑھ رہے ہیں، کوئی ایسی الجھن، کوئی ایسی پریشانی؟ آپ نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خواب یہ بتا رہے کچھ ایسا ہے کہ اگر آپ نے خیال نہیں کیا تو وہ الجھن بڑھتی چلی جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر وہ الجھن پریشانی ہے تو فوراً اس کا سدباب کریں تو انشاءاللہ معاملات حل کی طرف ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ ذیشان صاحب نے میرپور خاص سے پوچھا کہ والدہ کو سانپ نظر آتے ہیں، پھر ان کی منگنی اور شادی نظر آ رہی ہے۔ ابھی دونوں خوابوں کا آپس میں لنک نہیں ہے۔ پہلا خواب سانپ نظر تو دشمن کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا دوسرا خواب ان کی منگنی اور شادی، اگر ہر وقت وہ اپنے بیٹوں کی منگنی اور شادی کے بارے میں سوچتی ہیں تو اس خواب کی تعبیر نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی شادی کے حوالے سے کوئی قدم اٹھائیں کہ شادی کرنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جویریہ صاحبہ نے کراچی سے پوچھا کہ صبح 8 بجے دیکھا گھر میں اندھیرا ہے، کوئی ڈرائنگ روم میں کوئی آنٹی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی والدہ یہاں نہیں رہی اور اب ان سے بات کرنی ہو تو نماز میں بات کرنا۔ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب میں کسی کے بارے میں خبر سنیں کہ یہ مرنے والا ہے یا مر رہا ہے یا مر چکا ہے، تو عام طور پر اس کی زندگی کی، اگر وہ بیمار نہیں ہے، کوئی جان لیوا بیماری نہیں ہے، تو اس کی زندگی کی اضافے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی والدہ محترمہ کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے۔ دوسرا یہ کہ خاص طور پر یہاں پر یہ جو بتایا جا رہا ہے نا کہ آپ نمازوں کی طرف آئیں، اور یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ان کا دن بھی گزرا، مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کا یوم ولادت گزرا ہے، تو خاص طور پر ان کے حوالے سے یہ قول مشہور ہے کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب یہ جی چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو نماز خالق اور مخلوق کے درمیان ایک راز و نیاز ہے، جو مزہ نماز میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مجیب الرحمان صاحب نے کہا کہ خیرپور سے کہ گھر میں سو رہے ہیں، 2 شیطان ان کے پیچھے لگے۔ یہ بڑا واضح خواب ہے کہ آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ذرا شیطان تو وہیں لگے گا نا پیچھے جہاں ایمان کی دولت ہوگی، جب دولت نہیں تو وہاں شیطان چور کیا کام ہے اس کا۔ تو بہرحال یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ بار بار شیاطین آپ کو تنگ کریں گے، لیکن آپ جب اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ شیاطین انشاءاللہ بھاگ جائیں گے۔ تو آپ جتنا ہو سکے نمازوں کی پابندی کے ساتھ آپ اچھوں کی صحبت اختیار کریں انشاءاللہ، اور قرآن کی تلاوت کیا کریں، انشاءاللہ شیاطین کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد آزاد کشمیر سے شیلا بہن نے 3 خواب بیان کی، کافی طویل خواب ہیں، تو میں ان کا جواب عرض کی دیتا ہوں کہ یہ ذہنی طور پر نا یعنی بہت تذبذب کا شکار رہتی ہے۔
اچھا ابھی جو پہلا خواب ہے چچا کے حوالے سے، تو یہاں صاف بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جی میں بھی ہو کہ یہ صلح ہونی چاہیے اور بہت اچھی بات ہے، اور یہ خواب بھی یہ بتا رہا ہے کہ صلح کر لی جائے تو یہ بہت اچھا بہتر ہے، کیونکہ حدیث پاک میں صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اسی لیے بغیر کسی عذر کے کسی سے اس طرح بات چیت بند کرنا یہ شریعت کے مزاج کے مطابق بھی نہیں، شریعت کی خلاف ورزی ہے، اور میں کہوں کہ غلطی ان کی بھی ہے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کی رضا کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس سے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر سیب لگے ہوئے ہیں، یہ آپ کی خوشخبری کی طرف اشارہ ہے، انشاءاللہ اچھائی کی طرف اشارہ ہے۔ بہن نے کہا اولاد نہیں ہے، آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 تیسرے پارے میں ہے، اس کو صبح و شام 33 مرتبہ پڑھیں۔ اچھا جو آپ نے اپنے ہسبینڈ کے متعلق خواب دیکھا، یہ یا تو تھوڑے سے عقل مند نہیں ہیں اور بار بار پریشانیوں میں جاتے ہیں، پھر نکل آتے ہیں، پھر اپنی حرکتوں سے خود جاتے ہیں، تو تھوڑا سا اپنے ہسبینڈ کو سمجھائیں کہ وہ تھوڑا سا سمجھداری سے کام لیں تو انشاءاللہ ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اور خانہ وال سے پوچھا کہ مرحومہ کزن کا یہ خانہ کعبہ 100 سال پہلے کا دیکھا، یہ پورا ایک منظر دیکھا، پھر قیامت آ رہی ہے، تو بہرحال یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو صحیح ڈھنگ پر لائیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت میں گزاریں، رسول اللہ کے نقش قدم پر چلیں، اور اصل زندگی وہ ہے، یہ عارضی زندگی ہے، اس میں اس کی تیاری کریں۔ جو خانہ کعبہ دیکھنا یہ آپ کے دل کا سنورنا ہے، آپ کی زندگی کا سنورنا ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام ریپیٹ ٹیلی کاسٹ انشاءاللہ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی بخیر۔ کل اس پروگرام کے ذریعے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔